اور شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کو ملا، جس میں انہوں نے غیر مسلم لوگوں کے ان اعتراضات کے احسن طریقے سے جواب دیے، جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شیخ الحدیث مولانا علاء الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی تجلی کا سجدہ کرتے ہیں۔ تجلی اللہ کی صفت ہے، صفت اور موصوف ایک ہوا کرتے ہیں، گویا تجلی کا سجدہ اللہ کا سجدہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی تجلی کا سجدہ کیسے؟ اس پر مولانا صاحب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر، جس کا نام لابیہ ہے، بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اس کی شکل و سائز مقدار بالکل خانہ کعبہ کے جیسی ہی ہے، جہاں پر ہر وقت فرشتے اللہ کی عبادت اور طواف میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی تجلی اللہ کے عرش سے سیدھی بیت المعمور پر پڑتی ہے، گویا فرشتے بھی بیت المعمور کی عبادت یا طواف نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی تجلی کا سجدہ و عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ انسان تو انسان، کسی فرشتے میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کے سامنے آئے۔ ایک خاص مقام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اگر اس خاص مقام سے آگے جانے کی اجازت ملی تو صرف محبوب خدا، وجہ کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات کر رہے تھے اللہ کی تجلی کی، جو عرش معلیٰ سے ہوتی ہوئی بیت المعمور سے، پھر ہر آسمان پر موجود بیت اللہ سے ہوتی ہوئی خانہ کعبہ اور پھر تحت الثری تک چلی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بیت المعمور اور خانہ کعبہ بالکل ایک دوسرے کی سیدھ میں ہیں۔ اگر بیت المعمور کی چھت سے سیب گرایا جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرے گا۔ اس لیے چاہے ہم خلا میں ہوں یا جہاز میں یا پھر زمین کی گہرائیوں میں ہمیں نماز پڑھنی پڑ جائے، پھر ہمیں اوپر یا نیچے رخ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا سجدہ اللہ کی تجلی کا ہوگا، جو کہ آسمانوں سے تحت الثری تک چلی جاتی ہے۔ ہاں، رخ کعبہ کی طرف ہوگا، کیونکہ تجلی اسی سمت آ رہی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کو کہیں سے بھی ناپا جائے تو اس کا مرکز خانہ کعبہ ہی بنتا ہے، کیونکہ یہ مرکز ہے، لہٰذا یہاں کشش ثقل سب سے زیادہ ہے۔ کشش ثقل کی زیادتی کی وجہ سے یہاں ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہر یا پرواز نہیں کر سکتی۔ سائنس کے مطابق ہر چیز اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے، جس سے اس کی اسٹیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مرکز سے جتنا دور جائے گی، اتنا اس کی اسٹیبلٹی کم ہوتی جائے گی۔ ہم ایک ایٹم کا مشاہدہ کریں تو اس میں موجود الیکٹران ایٹم کے نیوکلس یعنی مرکز کے جتنا قریب گھومیں گے اتنا زیادہ اسٹیبل ہوں گے، اور جتنا وہ ایٹم کے نیوکلس یعنی مرکز سے دور ہوتے جائیں گے وہ اتنا انسٹیبل ہوتے جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے ہمارا مرکز بنایا ہے، جتنا اس کے قریب ہوں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہماری زندگیوں میں اسٹیبلٹی اور سکون ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند